اور پاک وہ شخص ہے جس کی تنہائی پاک ہے. یہ یاد رکھنا. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، جو خیال آپ کو آ رہے ہوتے ہیں، یا اکیلے میں جب آپ لے کے موبائل بیٹھتے ہیں، اکیلے میں جو چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی وہی آپ ہوتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں؟ جو تنہائی میں ہوتے ہیں. گھر میں کوئی نہیں ہے، جو خیال آپ کو آ رہا ہے نا وہ آپ ہو. آپ کے اندر کا وہ نفس ہے. نفس مطمئنہ ہے یا نفس لوامہ ہے؟ کون سی شے ہے؟ یہ جو آپ تنہا ہوتے ہو، جو اس وقت آپ پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ آپ کی اصل ہے. اپنے آپ کو وقت دیں، اپنے آپ اپنی پہچان، اپنے من میں ڈوبیں، اپنے رب سے بات کریں. حضرت علی ایسے ہی تو نہیں فرماتے. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں. آئے ہائے، کمال ہے. باب العلم نے بھی کیا خوبصورت بات فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں. کمال چیز. کبھی پڑھیں تو صحیح، تفسیر پڑھیں، چیزیں پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی جیسے رب آپ سے کلام کر رہا ہے. آپ کے اندر اترنا شروع ہو جائیں گی چیزیں. محبت سے پڑھیں. بھلے روز 1 صفحہ پڑھیں، 2 صفحے پڑھیں، پڑھنا شروع کر دیں، چھوڑیں نہیں اس کو. دوسرا، اپنی تنہائی کو پاک کرو. ہم جب تنہا بیٹھتے ہیں نا، کبھی غور کر لیں کہ میری تنہائی کیا ہے. میرا دل پاک جب ہوگا جب میری تنہائی پاک ہوگی. میں اکیلا بیٹھ کے کیا سوچتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کون سے خیال آ رہے ہوتے ہیں جب میں اکیلا ہوں. ایک شخص ایک شیخ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو 1-2 دن میں ہی خلافت بھی دے دی اور اس کو ساری چیزوں سے نواز دی. جتنے باقی تھے وہ سب، یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم دربار میں اتنے عرصے سے آستانے کی خدمت کرتے ہیں، لنگر بھی کھلاتے ہیں، پوچھا بھی لگاتے ہیں، لوگوں کی جوتے بھی سیدھے کر کے رکھتے ہیں، خلافت اس کو دے دی. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. آپس میں انہوں نے گفتگو کی اور شیخ کے پاس آ گئے. کہا شیخ ایک مسئلہ ہے. شیخ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں حضور خدمت ہم کریں، سارے کام ہم کریں، اور ایک اجنبی آیا، آپ نے اس کو خلافت بھی دے دی اور ہمارے سروں پہ بٹھا دیا آپ نے. شیخ نے فرمایا اچھا، ابھی میں مصروف ہوں، کچھ دن کے بعد میں تمہیں اس کا جواب دوں گا. کچھ ٹائم گزرا، شیخ کے پاس ٹوکری آئی سیب کی بھری ہوئی. آ جاؤ، یہ لو، سارے سیب پکڑو اور ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا. سب گئے، کوئی دیوار کے پیچھے بیٹھ گیا، کوئی کھیت کے، کوئی درخت کے نیچے چھپ کے، سب کھا پی کے آ گئے. جس کو شیخ نے خلافت دی تھی وہ سیب ہاتھ میں لیے واپس آ گیا. میاں تم نے کیوں نہیں کھایا اسے؟ کہا حضور مجھے کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو. میں ہر جگہ گیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو. مجھے ہر جگہ میرا رب دیکھ رہا تھا. جب یہ انسان کے ذہن میں بات آ جائے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ تنہائی پاک ہو جاتی ہے اس کی. بس یہ تصور ہی کافی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے.